میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر فرمایا کہ قل ان صلاتی، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، اور دیگر ساری کی ساری عبادات، و محیایا اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور اسی بات کے ساتھ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس پہ پابند رہوں اور انسانیت کو پیغام دیتا رہوں۔ وانا اول المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے سب سے پہلا فرما بردار ہوں اللہ کے لیے۔ آپ سے سوال کرے کہ سب سے پہلا مسلمان کون ہے؟ کوئی سوال کرے، سب سے پہلا مسلمان اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہونا، اللہ کی طرف سے پیارے محبوب کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمانا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کا اعلان کرانا، سب سے پہلے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور پھر آگے انسانیت کو بتایا۔ تو یہ ہے وانا اول المسلمین، کہ میں سب سے پہلے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا میں خود ہوں، اور پھر میں نے اوروں کو دعوت دی، اور درجہ و درجہ پھر اس نور اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ تو یہ وہ جامع ترین آیت ہے کہ اس میں انسانی زندگی کی جو منزل ہے اس منزل کی راہ کو متعین کیا گیا ہے، اور گویا کہ پورے دین کے خلاصے کو اس آیت کے اندر بیان کر دیا گیا ہے کہ فرمایا کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے۔ یہ وہ راہ ہے جو ہر ایک انسان کے لیے اس منزل کو متعین کر رہا۔ اور یہ بزرگ تشریف فرما ہیں، پاکستان کی تاریخ جب چلی تو اس وقت اس تحریک کے جو بانی تھے ان سب نے مل کر ایک فارم جاری کیا، اور اس فارم کے اوپر جو پہلی سطر تھی وہ یہ لکھی ہوئی تھی کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کیا فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو انسانی زندگی کی جو منزل ہے اس کی راہ اسی آیت میں متعین کی جاتی ہے، اس لیے ہمارے بڑوں نے اس وقت اس آیت کا انتخاب کیا تھا۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وحی کی دولت سے نوازا ہے، اور وحی جو ہے یہ عقل کے تابع نہیں ہے، عقل جو ہے یہ وحی کی تابع ہے۔ عقل کے ذریعے سے عقل محدود ہوتی ہے، عقل کے ذریعے سے آپ محدود چیز دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس دیوار تک آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس دیوار سے پیچھے کیا ہے اس کو آپ نہیں دیکھ پا رہے، یا تھوڑی سی اور فاصلے پہ کوئی دیوار ہوگی تو وہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی، وہاں سے آگے آپ کو نظر نہیں آئے گا، یعنی محدود ہے۔ عقل یہیں تک دیکھتی ہے، وحی ہمیں بتاتی ہے کہ آگے کیا ہے۔ وحی کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو جو آباد کیا ہے، اور زمین آسمان جو انسان کا گھر ہے، اس گھر کی اندر کی معلومات تو اس کو ہیں، اور اس کو معلوم ہے کہ انسان کو معلوم ہے یہ میرا گھر ہے، میرے رہنے کی جگہ ہے، اس کے اندر کی چیزیں مجھے معلوم ہیں، لیکن اس کے باہر کی چیزیں اس کو معلوم نہیں ہیں، اس کائنات سے باہر کی چیزیں اس کو معلوم نہیں ہیں، وہ وحی کے ذریعے سے اس کو بتائی گئی ہیں۔ باہر کی چیزوں کے بارے میں کہ عالم بالا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کو بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، آسمانوں میں اور مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اللہ کا عرش ہے، لوح ہے، کرسی ہے، اور اللہ کا ایک نظام ہے تکوینی،
ان ساری چیزوں کے بارے میں وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا، عقل کے ذریعے سے نہیں معلوم ہوا۔ تو معلوم یہ ہو کہ اصل چیز جو ہے وہ وحی ہے، عقل نہیں ہے۔ عقل وحی کے تابع ہے، وحی عقل کے تابع نہیں ہے۔ مثال میں دیتا ہوں، ابھی حج کا مبارک زمانہ گزرا اور اللہ کے کرم سے لاکھوں انسان اللہ کے در پہ، اللہ کے گھر پہ انہوں نے حاضری دی اور حج جیسا اہم ترین فریضہ ادا کیا۔ اللہ کے لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ نے خیر عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچایا۔ اللہ آپ سب کو میرے سمیت بھی لے جائے۔ اب یہ ہے کہ 8 تاریخ جب آتی ہے ذو الحج کی، تو شریعت کہتی ہے کہ تم نے بیت اللہ شریف کو چھوڑ دینا ہے، جہاں ایک نماز کے ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تم نے یہاں نہیں رہنا، اب تم نے مینان کے اس سنگلاخ میدان میں چلے جانا ہے، ان گھاٹیوں میں، ان پہاڑیوں میں چلے جانا ہے۔ شریعت کا یہ حکم ہے۔ عقل کہتی ہے کہ یہ بیت اللہ شریف، یہ حرم شریف، یہ مطاف، یہاں پر حجر اسود، یہاں پر زمزم، یہاں پر ایک نماز کے ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ عقل کہتی ہے کہ مجھے تو یہاں رہنا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ نہیں، آج تو نے 8 ذو الحج کو یہاں نہیں رہنا، تو نے مینا کی طرف جانا ہے۔ حجاج کرام مینا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر عقل کی مانیں گے تو عقل تو یہ کہے گی کہ بھئی یہاں رہو، اور فرمایا کہ 9ویں تاریخ جب آ جائے گی تو اب مینا میں نہیں پھیرنا ہے، تم نے عرفات میں پہنچنا ہے۔ اور عرفات کا جو وقوف ہے یہ حج کے بنیادی ارکان میں سے اہم ترین رکن ہے، رکن اعظم ہے۔ تم نے اس رکن کو بجا لانا ہے، وقوف عرفہ کرنا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ فقہاء محدثین نے لکھا کہ وقوف عرفہ، غروب آفتاب سے پہلے پہلے یوم عرفہ کو میدان عرفات میں کوئی چند منٹوں کے لیے چلا گیا، چند لمحوں کے لیے چلا گیا، اس کا حج ہو جائے گا۔ اور ایک بیمار تھا، خدا نہ خواستہ اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، بہت سیریس ہو گیا، اس کو اسٹریچر پہ ڈالا گیا اور میدان عرفات میں لے جایا گیا، تو اس کا حج بھی ہو گیا۔ یعنی یہ اتنا بنیادی رکن ہے۔ اب شریعت کہتی ہے کہ 9ویں تاریخ کو تم نے عرفات میں جانا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ نہیں، بیت اللہ شریف بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی فضیلتوں والا ہے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ایک نماز پہ وہاں ملتا ہے، وہاں پر تو مطاف بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، حتیم بھی ہے، زمزم بھی ہے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ نہیں، عقل کو یہاں نہیں استعمال کرنا، یہاں اللہ رسول کے حکم کو تم نے ماننا ہے۔ اللہ رسول کا حکم اب یہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا مزدلفہ اور پھر مینا، اور پھر جو ہے قربانی اور رمی جمرات، یہ سارا سلسلہ تم کرو گے، پھر بیت اللہ شریف جاؤ گے، اور جناب علی جو ہے وہاں جا کر وہ طواف زیارت وغیرہ اعمال بجا لاؤ گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عقل جو ہے وہ شریعت کے تابع ہے، عقل جو ہے وہ وحی کے تابع ہے، وحی اور شریعت عقل کے تابع نہیں ہے۔ اس لیے جہاں اللہ رسول کا حکم ہو وہاں تمہیں بات سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ رسول کے حکم کو بجا لاؤ، اور جناب علی اس میں تم نے یہ نکتہ چینیاں نہیں کرنی۔